یورپ کا منحوس ترین گاؤں مقامی افراد جس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اہل یورپ اپنے علم، ترقی اور روشن خیالی کی وجہ سے خود کو باقی دنیا سے افضل کہلواتے ہیں، لیکن اکثر یورپ سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جو اہل یورپ کو انتہائی دقیانوس ثابت کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خبر کہ اٹلی کے ایک قصبے کولو بریرو کو یورپ کا سب سے زیادہ خوفناک اور منحوس قصبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس قصبے کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے 2 دل اور 3 پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ قصبے میں بہت زیادہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور یہ کہ اس کے پیچیدہ راستوں میں انسان کھو جاتا ہے۔ اس قصبے کے متعلق اٹلی کے باشندوں میں اس قدر خوف پایا جاتا ہے کہ وہ اس قصبے کا نام پکارنا بھی نحوست کا باعث سمجھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں اس کا نام تک نہیں لیتے۔ قصبے کی نحوست کے متعلق یہ کہانیاں نئی نہیں ہیں، بلکہ اس قصبے کے قیام سے لے کر ہی یہ کہانیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ قصبے کے نام کولو بریرو کو ماخذ لاطینی لفظ کولبر ہے، جس کا مطلب برائی کا اوتار ہے۔ اس کے برعکس ایک کہانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط میں ایک وکیل اور جادوگرنی اس قصبے کی نحوست کا باعث بنے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیاجیو ورجیلیو ایک دولت مند وکیل تھا جو زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا تھا اور اس کے کئی دشمن تھے۔ ایک دفعہ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ فانوس نیچے گر جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ فانوس گر گیا۔ اگرچہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہ ہوا، لیکن اس وکیل کا نام نحوست کے ساتھ جڑ گیا، جس سے کولو بریرو کی شہرت میں منحوس قصبے کے طور پر ہو گئی۔ جادوگرنی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام لاکیٹر تھا اور اس کے جادو کی وجہ سے اس قصبے پر نحوست چھائی، لیکن اس جادوگرنی کی پوتی ایلینا ڈی نپولی، جو سیاحتی بورڈ کی انچارج بھی ہے، کا کہنا ہے کہ اس کی دادی جادوگرنی نہیں تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انتہائی بری شہرت کے باوجود اس قصبے کی سیاحتی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں ہر موسم گرما میں قصبے کی تاریخی حیثیت کو اشکار کرنے اور سیاحوں کو مائل کرنے کے لیے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں مقامی فنکار سیاحوں کو جن، بھوت اور ستاروں سے متعلق جادوئی کہانیاں سنائی جاتی۔ پاکستان کے وہ گاؤں جن کی حیرت انگیز خصوصیات جان کر آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی 65% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات ہی ہیں جو پورے ملک کی خوراک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ ملک کی کاٹن انڈسٹریز خطیر زر مبادلہ کما رہی ہے اور اسے کپاس مہیا کرنے والے بھی یہی دیہات ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی نے دیہات کی حالت سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں آج بھی تعلیم کا فقدان ہے اور غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لیکن آپ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 8 دیہات ایسے بھی ہیں جو پورے ملک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے آپ کو ان دیہات سے متعارف کروائیں۔ مثالی گاؤں رسول پور کی آبادی 2000 ہے اور یہاں تعلیم کی شرح 100% ہے، جبکہ جرائم کی شرح 0 ہے۔ اس گاؤں کا ہر بچہ سکول جاتا ہے اور یہاں 2 ہائی سکول ہیں۔ مامو کانجن کی آبادی 10,000 کے لگ بھگ ہے اور اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا۔ اس گاؤں میں ایک عالیشان مسجد ہے، باقی تمام مساجد نے اپنے سپیکر اسی مسجد سے جوڑ رکھے ہیں۔ اس طرح مسجد میں دی جانے والی اذان باقی مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک ہی وقت میں اذان دینے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عالم پور گوندانا پاکستان کا وہ منفرد گاؤں ہے جس کے ہر گھر کا کم و بیش ایک باشندہ دوہری شریعت رکھتا ہے۔ اس گاؤں کی بنیاد عالم نامی شخص نے رکھی اور اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے مثالی اقدامات اٹھائے۔ 70 کی دہائی میں اس نے کوشش کی کہ گاؤں کے لوگوں کو یورپین ممالک خصوصاً ناروے بھیجا جائے۔ آج اس گاؤں میں 200 گھر موجود ہیں اور ہر گھر کا کوئی نہ کوئی واسی دوہری شریعت رکھتا ہے۔ صادق آباد کے گاؤں بستی تبو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مسائل اپنی مدد آپ کے تحت حل کرتے ہیں، اس کے لیے حکومت سے کوئی مدد نہیں مانگتے۔ گاؤں کا زیر زمین سیوریج سسٹم بہت منفرد ہے۔ دیہاتی جو پانی استعمال کرتے ہیں سیوریج کے ذریعے اسے کھیتوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس سے زراعت کو بے حد ترقی مل رہی ہے۔ یہاں 16 سے 49 سال کے لوگوں کو ماحولیات اور ڈیری فارمنگ کے حوالے سے خصوصی تعلیم دی جاتی ہے۔ گاؤں فتو دیدو سندھ کے شہر بدین میں واقع ہے، جسے دیگر دیہاتوں کی طرح حکومت کی طرف سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن اس گاؤں کے باسیوں نے اپنی قسمت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس گاؤں میں آپ کو کوئی بھی کچی سڑک نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زیر زمین سیوریج سسٹم بھی بنا لیا ہے۔ اس گاؤں کی کمیٹی ہے، گاؤں کا ہر معاملہ اس کمیٹی میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں جو بھی سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے اسے کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، جو اسے جرمانہ عائد کرتی ہے۔ یہاں کا ہر گھر اپنے گاؤں کو صاف رکھنے کے لیے کچھ رقم کمیٹی کو دیتا ہے۔ مظفر گڑھ کے قریب واقع گاؤں احسان پور 166 گھروں پر مشتمل آبادی ہے اور مکمل طور پر سولر انرجی پر انحصار کرتی ہے۔ اس گاؤں میں بجلی نہیں تھی اور کبھی حکومت نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی۔ اہل دیہا نے 20 ایکڑ پر اپنا ایک سولر پاور پلانٹ لگا لیا۔ ضلع اٹک کا ایک گاؤں ڈھوک اتو بھی مکمل طور پر سولر انرجی استعمال کر رہا ہے۔ تحصیل کھاریاں کے دیہات پاکستان بھر میں امیر ترین دیہات ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریت بیرون ملک مقیم ہے۔ یہاں بیرون ملک جانے کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ کھاریاں کو چھوٹا ناروے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ ناروے میں رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دیہات بھی کبھی آپ اپنے روزمرہ معمولات سے اکتا جائیں تو شمالی علاقہ جات کا رخ کیجیے، آپ کو یہاں فطرت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت انسان کی ریشہ دوائیوں سے پاک خیبر پختونخوا کے دیہات آج بھی کلی طور پر اپنی فطری حالت پر برقرار ہیں۔